حادثہ ہوا. اب اس کے اوپر اسلامک رولنگز کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جتنا فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں، قانون قدرت ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے محکم قوانین ہیں. اور اگر یہ قوانین اس طریقے سے نہ چل رہے ہوں تو کوئی بھی سائنٹیفک انوینشن پاسبل نہ ہو. اگر آگ 10 دفعہ جلانے کے اوپر صرف 5 دفعہ جلے اور 5 دفعہ نہ جلے، پرابیبلٹی اس کی 50% ہو، تو پھر آپ کوئی انجن ڈیزائن نہیں کر سکتے، نہ ڈیزل انجن نہ پیٹرول انجن. یہ بڑے محکم قوانین ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ ان قوانین کا کوئی پابند نہیں ہے، اس سے یہ باہر نہیں ہے. اسی لیے پوری انسانی تاریخ میں اکا دکا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون قدرت صرف پروفٹس کے لیے توڑے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کو منوانا تھا. لہٰذا ان چیزوں کو ایز اے رول نہیں آپ پیش کر سکتے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھی عیسیٰ ابن مریم کی طرح اولاد چاہتا ہوں اور میں نے شادی نہیں کرنی. تو وہ سیدہ مریم کے لیے خصوصیت تھی، اسے اسلام نے کبھی رول بنا کے پیش نہیں کیا. چونکہ یہ گاڈ کے قوانین ہیں تو گاڈ اپنے قوانین توڑ سکتا ہے، لیکن رول کے طور پہ یہ نہیں ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ ایک ہی دفعہ بنا ہے. اس کے بعد تو مطلب یہ معاملات نہیں ہوئے ہیں، لوگ شہید ہی ہوئے ہیں. رومن امپائرز کی بیٹل فیلڈز کے اندر کئی صحابہ اکرام ہیں جنہیں تیل کے کڑاؤں میں زندہ جلایا گیا ہے، روسٹ ہو گئے ہیں، نہیں بچے. تو یہ معاملات جنرل رول نہیں ہے. جنرل رول اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہی فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، اور وہ اسی طریقے سے چلتے ہیں اور ان کے اوپر کسی کا زور نہیں ہے. وہ آپ نے تمام اسباب اڈاپٹ کرنے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے ہیں جہاز جو سمندروں میں تیر رہے ہیں پہاڑوں کی مانند. وہ اس وقت بڑے بڑے بادبان والے جہاز ہوا کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا یہ میرے ہیں جو کہ یہ تیر رہے ہیں، اور یہ اللہ کے حکم سے تیر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس لیے منسوب کرتا ہے کہ فزیکل فینومینا آف نیچر جو ہے، جو قدرت کے قوانین ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے محکم بنائے ہیں. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو کوئی بھی چیز پاسبل نہ ہو. وہ ہمارے ایک فزکس کے پروفیسر ہیں ہود بھائی، وہ کہتے ہیں میں جہاز میں بیٹھا ہوا تو ایک بندے سے میں نے پوچھا یہ جہاز کون اڑا رہا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ اڑا رہا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیں لوگ ہر چیز کو اس طرح منسوب کرتے ہیں، تو ایک پورشن تو اس کا درست ہے، اللہ ہی اڑا رہا ہے. آج بوئنسی ختم ہو جائے تو یہ ہوائی جہاز نہیں اڑ سکتے. ایئر پاکٹس، میں نے خود سفر کیا ہے، بعض اوقات ایئر فلائٹ کے دوران ایئر پاکٹس آتی ہیں اور سینکڑوں فٹ اچانک جہاز نیچے آ جاتا ہے کیونکہ نیچے ہوائی غائب ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ. تو یہ فورس آف بوئنسی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. سائنس جو ڈیل کرتی ہے نا وہ فزیکل فینومینا آف نیچر سے کرتی ہے. ہاں، اور یہ سائنس کی عاجزی ہے کہ وہ اس سے پیچھے نہیں جاتی. وہ آپ کو یہ بتائے گی کہ یہ جو زلزلہ آتا ہے یہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آتا ہے. اب ان سے یہ پوچھیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کس وقت میں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. اسی کے اندر تو قیامت مضمر ہے، یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ تو ہر فزیکل فینومینا کے پیچھے الٹیمیٹ ریزن گاڈ ہے. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. ہم تو صرف ڈسکوریز کرتے ہیں. نیوٹن نے ڈسکوری کی ہے کہ گریویٹیشنل فورس ہے جو کہ کوئی بھی دو میٹیریل باڈیز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو اس فورس کی وجہ سے کھینچ رہی ہیں، جو ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ان کے ماسز کے اور انورسلی پروپورشنل ہے ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے اس کے اسکوائر کے. لیکن یہ اس نے دریافت کیا. اس رول نے ان میٹیریل باڈیز کو پیدا نہیں کیا. ہم نے یہ دریافت کیا ہے کہ ود رسپیکٹ ٹو زمین سورج مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتا ہے. ویسے تو وہ طلوع اور غروب نہیں ہوتا، لیکن یہ ود رسپیکٹ ٹو ارتھ ہے ایک کامن آبزرویشن کے اندر. لیکن اس رول نے سن کو پیدا نہیں کیا. اسی طریقے سے انڈے میں سے چوزا نکلنا یہ ہماری آبزرویشن ہے. اس آبزرویشن کو ہم جتنا بھی ڈیپ ڈگ کریں الٹیمیٹلی ہم کہتے ہیں فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، ایسا ہی ہوا کرتا ہے. تو یہ جہازوں کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. اگر فورس آف بوئنسی نہ ہو فلوئڈ کے اندر تو کوئی بھی چیز تیر نہیں سکتی، نہ ہوا کے اندر اور نہ سمندروں کے اندر. آپ کو پتہ ہے یہ ارشمیدس جو تھا، ارکمیڈس،
ہم اردو میں ارشمیدس کہتے ہیں. یہ 300 قبل مسیح اس نے یہ دریافت کی تھی فورس آف بوئنسی. اس وقت وہ ٹب میں نہا رہا تھا اور جب اس طرف اس کا دماغ گیا، نہ تو لوگ صدیوں سے رہے تھے، بس جس کے اوپر اللہ تعالیٰ قدرت کے قوانین کھول دے، تو وہ اتنا خوش ہوا کہ وہ بغیر کپڑوں کے ہی اٹھ کے باہر نکلا کہ میں نے پا لیا. کیا پا لیا؟ اس رول کو اس نے سمجھ لیا کہ یہ جو فورس اوپر کی طرف لگتی ہے اس کی کیلکولیشن کیسے ہوگی فورس آف بوئنسی کی، اور اس کے اوپر ہی آج سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں. ایک سوئی سمندر میں ڈوب جاتی ہے لیکن لاکھوں ٹن وزنی جہاز نہیں ڈوبتا. کیوں؟ کہ وہ فورس آف بوئنسی کا جو قانون ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے. فورس آف بوئنسی یہ ہے کہ جب بھی کوئی فلوٹنگ آبجیکٹ سمندر یا پانی میں رکھا جائے تو جب وہ پانی کے اندر ڈوبنے لگتا ہے، یہ پانی کے اوپر رکھا جاتا ہے، تو وہ پانی کو ڈسپلیس کرتا ہے. وہ جتنا پانی ڈسپلیس کرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں بحری جہاز بھی کچھ ڈوبا ہوا ہوتا ہے، کچھ باہر نکلا ہوتا ہے، وہ جتنا پانی ڈسپلیس کرتا ہے نا، اس پانی کا جتنا وزن ہے نا، اس وزن کے برابر فورس اوپر کی طرف لگتی ہے. اسے فورس آف بوئنسی کہتے ہیں. اگر وہ فورس اس جہاز کے وزن کے برابر ہو پھر تو وہ جہاز تیر سکتا ہے، یا زیادہ ہو تب تو تیر سکتا ہے، لیکن اگر جہاز کا وزن اس سے زیادہ ہو جائے پھر جہاز ڈوب جائے گا. تو بحری جہاز یہ آپ کو دیکھنے میں سٹیل کی سٹرکچر نظر آ رہی ہے لیکن اندر سے ہالو بنائے جاتے ہیں تاکہ جو اتنا بڑا سرفیس ایریا ہے اس کے اندر اس کا وزن کم ہو، اس کی ڈینسٹی کو کم کرنے کے لیے. وہ سارے کا سارا نہیں لوہے کا بنا ہوا ہوتا، اندر ساری ہوا ہے، صرف ایک چادر ہی ہے یا اندر ایک سٹیل سٹرکچر ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر ٹرسز کی فارم کے اندر. تو اسی لیے ہوائی جہاز ہوا میں اڑتے ہیں کہ وہ فورس آف بوئنسی کو اوور کم کر لیتے ہیں، اور وہاں وہ آپ چیز اپلائی کرتے ہیں جیٹ انجن کے ذریعے. ظاہر ہے کہ وہ جہاز کو آپ جتنا بھی ہلکا بنائیں ہوا سے زیادہ ہلکا تو نہیں بنا سکتے، تو وہاں پہ پھر ہم انجن کو یوز کرتے ہیں تاکہ فورس آف بوئنسی جو ہے وہ پلس یہ سپورٹ کر سکے کہ وہ اڑ سکیں. اور یہاں پر جو بحری جہاز ہیں ان کے اندر اس کی ڈیزائننگ ایسے کی جاتی ہے. البتہ جو سب میرینز ہیں جو ڈوب جاتی ہیں پانی کے اندر، ان کو وزنی بنایا جاتا ہے، اور وہ وزنی بنانے کے لیے ان کے اندر انہوں نے کمپارٹمنٹس رکھے ہوتے ہیں، پانی اندر سک کرتے ہیں پمپس کے ذریعے، اور اس کا وزن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یعنی اس کا وزن جو ہے فورس آف بوئنسی سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اندر چلی جاتی ہے، اور جب باہر نکلنا ہوتا ہے وہ پمپس کے ذریعے پانی کو باہر نکالتے ہیں، وہ باہر آ جاتی ہے. تو یہ ایک اس کا بیسک پرنسپل ہے. بہرحال یہاں پر جو یہ سبمرسیبل تھی یہ باہر نہیں نکل سکی، اندر ہی سب کا کچومر نکل گیا اور